جو یہ رات ہوگی اس رات کا نام ہے شب برات۔ ویسے اس کے بہت سارے نام ہیں، حدیث پاک میں کہیں پر اس کا نام آیا لیلۃ البراءہ۔ لیلۃ البراءہ، لیلۃ البراءہ کے معنی آتے ہیں معافی والی رات، یعنی یہ رات میں ہم سب اللہ سے بہت مانگیں گے، انشاءاللہ اللہ سے بہت مانگیں گے، یہ رات میں اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ دوسرا نام اس رات کا ہے لیلۃ الرحمہ، رحمت والی رات۔ لیلۃ الرحمہ، رحمت والی رات، یعنی ہم اللہ سے رحمت مانگتے رہیں گے، مانگتے رہیں گے، مانگتے رہیں گے، صبح ہونے سے پہلے اللہ رحمت کے سمندروں میں ہمیں رکھ دے گا انشاءاللہ۔ اور تیسرا نام ہے جو قرآن کریم نے اس کا نام دیا لیلۃ مبارکہ، یہ برکت والی رات ہے۔ قرآن کریم نے کتنے پیارے انداز میں فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، یعنی یہ برکت والی رات ہے، اللہ اس کی برکتیں ہم کو نصیب فرمائے۔ اور ایک چوتھی بات آپ کو کہنا ہے کہ جیسے پہلا نام اس کا لیلۃ البراءہ ہے، اس کا نام لیلۃ الرحمہ ہے، اس کا نام لیلۃ المبارکہ ہے، اس رات کا نام ہے لیلۃ الصق۔ یہ چوتھا نام پر توجہ دینا، لیلۃ الصق، یعنی یہ فیصلے والی رات ہے، یہ فیصلے والی رات ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہماری ماں ہے، ان سے پوچھا گیا کہ یہ رات میں فیصلہ کا کیا مطلب ہے، کیا مطلب ہے کہ رات میں فیصلہ ہونے والا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ فرمایا میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فیصلے والی رات ہے، یعنی میری ماں بہنوں بیٹیوں جو انڈیا میں رہنے والے، یہ تھرسڈے کی جو رات آئے گی، تھرسڈے اور فرائیڈے کے بیچ کی جو رات ہوگی نا، ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی اس میں اللہ تعالیٰ بہت سارے فیصلے کریں گے۔ سب سے پہلا فیصلہ یہ ہوگا کہ آنے والے سال میں کون غریب ہوگا، کون امیر رہے گا، آنے والے سال میں کون تندرست رہے گا، کون بیمار رہے گا، آنے والے سال میں کون نکاح کرے گا، اور کس کے گھر کا نکاح اللہ نہ کرے یہ ٹوٹ جائے گا، یعنی کس کے گھر میں نکاح ہوں گے، کس کے گھر میں طلاقیں ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فیصلہ کریں گے آنے والے سال میں کون امیر رہے گا، کون غریب رہے گا، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فیصلہ کریں گے کہ یہ آنے والے سال میں کون جیے گا اور کون مرے گا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ رو کر کہتی تھی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ یہ رات میں فیصلہ کریں گے کون جیے گا اور کون مرے گا، مگر ساتھ میں یہ بھی فیصلہ ہوگا کس کو کلمہ ملے گا اور کس کو کلمہ نہیں نصیب ہوگا، کون سعید ہوگا اور کون شقی ہوگا، کون کلمے والا جائے گا، کون بغیر کلمے کی دنیا سے جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے میری مرضی، جس کو چاہو کلمہ دو اور جس کو چاہو تو موت کے وقت کلمہ چھین لو۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ اللہ نے کتنے عجیب انداز میں فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ ویذل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میری مرضی، جس کو چاہا موت کے وقت کلمہ دے دو، جس کو چاہا موت کے وقت کلمہ لے لو۔ تو ہماری ماں حضرت عائشہ فرماتی ہے یہ آنے والی رات شب برات، جس کو لیلۃ الرحمہ بھی کہتے، لیلۃ البرکہ بھی کہتے، یہ فیصلے کی رات ہے۔ اسی رات میں فیصلہ ہوگا آنے والے سال میں کون جیے گا، کون مرے گا، کسے کلمہ ملے گا، کسے کلمے سے محروم کر دیا جائے گا۔ اللہ میری اور آپ سب کی حفاظت فرمائے۔ تو سب سے پہلے تو یہ رات آ رہی ہے، ہمارے لیے فیصلے کی رات ہے میرے بھائیوں، رحمت والی رات ہے، برکت والی رات ہے۔ ہم میں سے کسی کو نہیں معلوم آئندہ سال یہ رات ہم کو ملے گی نہیں ملے گی، اس لیے بس یہ جمعرات کو مغرب کے بعد اپنے آپ کو عبادت میں لگائے، صبح تک عبادت میں لگائے رکھے، اللہ سے رحمت مانگے کیونکہ رحمت والی رات ہے، برکت مانگے کیونکہ برکت والی رات ہے، اللہ سے معافی مانگے کیونکہ لیلۃ البراء ہے، اور اپنے فیصلے کے بارے میں اللہ سے کہے کہ اللہ میرے لیے ایمان کا فیصلہ فرما دے، اللہ تندرستی کا فیصلہ فرما دے، اللہ امیری کا فیصلہ فرما دے، اللہ اچھی زندگی کا فیصلہ فرما دے، اللہ اچھے ایمان کا فیصلہ فرما دے، اللہ یہ دولت عظمیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ایک بات تو مجھے یہ کہنا، دوسری بات یہ کہنا کہ یہ جو رات ہے نا جو بھی آ رہی ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ رات آئی تو کیا ہوا؟
حدیث پاک میں لکھا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میرے نبی گھر میں آئے اور آ کر میرے بغل میں سو گئے۔ جو چادر میں نے اوڑھی تھی اسی چادر کا حصہ آپ نے بھی اوڑھ لیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی میں بھی تھکی ہوئی میں سو گئی، میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آرام فرمانے لگے۔ حضرت عائشہ فرماتی آدھی رات کو میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول میرے پاس نہیں ہے، اللہ کے رسول میرے پاس نہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی میں چونک گئی کہ اللہ کے رسول شروع رات میں تو میرے ساتھ میں تھے، ارے تھوڑی دیر پہلے تو میرے ساتھ میں تھے، میرے بغل میں سوئے تھے، اور اللہ کے رسول ابھی کہاں چلے گئے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی میں بہت حیران صاف فرماتی حضرت عائشہ ہماری ماں رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاف فرماتی مجھے ڈر لگا کہ کہیں اللہ کے رسول کسی اور بیوی کے کمرے میں تو نہیں چلے گئے، کوئی اور زوجہ محترمہ کے کمرے میں تو نہیں چلے گئے۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد حضرت عائشہ فرماتی اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، میں نے پوچھا اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے چھوڑ کر کہاں چلے گئے؟ میں آپ کے بغیر کیسے رہ سکتی؟ مجھے چھوڑ کر کیسے چلے گئے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ کیا تمہیں معلوم نہیں آج شعبان کی 15ویں رات ہے، آج شب برات ہے، میں جنت البقیع میں تھا، بقیع قبرستان میں تھا، اور فرمایا عائشہ آج رات کیا شان ہوتی ہے، کیا شان ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اللہ کے رسول آج رات کیا ہوتا؟ فرماتے اللہ پہلے آسمان پر آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے آسمان پر آتے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے آسمان پر آتے اور آ کر پوچھتے ہے کوئی معافی مانگنے والا آج میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں، ہے کوئی ضرورت مانگنے والا میں اس کی ضرورت کو پورا کروں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا آج میں اسے بخش دو، ہے کوئی پریشان حال تو آج اس کی میں پریشانی دور کر دوں۔ پھر ہمارے نبی نے فرمایا عائشہ اللہ پہلے آسمان پر آ کر اعلان کرتے کوئی معافی مانگنے والا ہے، اور آج رات قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بال کے برابر اللہ سب کی مغفرت فرما دیں گے۔ یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قبیلہ تھا جس کا نام تھا قبیلہ بنو کلب، وہاں ہر گھر میں کم سے کم 100 بکریاں ہوتے تھے۔ ہمارے نبی نے فرمایا قبیلہ بنو کلب کے محلے میں جتنے بکرے اور بکریاں ہیں ان کے بدن پر جتنے بال ہیں ان بالوں کی تعداد میں اللہ میری امت کے گناہوں کو معاف کر دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان ليلة النصف من شعبان فصوموا نهارها وقوموا ليلها۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی 15ویں شعبان کی رات آ جائے رات بھر عبادت میں نکالو اور دوسرے دن روزہ رکھ لو۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ روزہ رکھنا مستحب ہے، روزہ رکھنا مستحب ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ روزہ رکھنے والے کو بہت ثواب ہے، اور نہ رکھنے والے پر کوئی ملامت نہیں، کوئی لعن طعن نہیں، کوئی سوال جواب نہیں، کیونکہ ایسے بھی اگر کوئی نفل روزہ رکھے عام دنوں میں کوئی نفل روزہ رکھے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ اس کو جہنم سے بہت دور کر دیتا، اللہ اس کو جہنم سے بہت دور کر دیتا ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ کوئی نفل روزہ رکھے اور عام دن میں رکھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جہنم سے کتنا دور کرتا؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے کوے کی عمر بہت لمبی ہوتی ہے، 700 سال 600 سال معلوم نہیں کتنی کوے کی عمر لمبی ہوتی ہے، تو اللہ ایک نفل روزہ رکھے تو جہنم سے اتنا دور کرتا ہے۔ تو کوئی اگر 15ویں شعبان کا روزہ رکھے اور وہ بھی جمعہ کا دن اور نفل روزہ اور مستحب روزہ تو کہاں سے کہاں جہنم سے دور ہو جائے گا۔ اس لیے میں پھر ایک مرتبہ سب سے درخواست کروں گا کہ ہم اس رات کو آنے والی رات کو غنیمت سمجھے۔ اچھا 2 باتیں اور کرنی ہے۔ ایک بات تو یہ کرنی ہے کہ یہ رات میں کون سی دعا مانگنے کا تو میں اپنے تمام بھائیوں بہنوں سے کہوں گا رات کو عبادت میں لگے رہے، یعنی تھرسڈے کی مغرب سے لے کر فرائیڈے سحری تک عبادت میں لگے رہے، جو بھی عبادت سمجھ میں آئے تو قرآن پاک کی تلاوت کرے، نفل نماز پڑھے، قضاء عمری کرے، تہجد پڑھے، تسبیحات پڑھے، صلاۃ التوبہ پڑھے، صلاۃ الحاجت پڑھے، صلاۃ الشفا پڑھے۔ اس وقت جو کورونا وائرس پھیلا ہوا اس وبا سے دور کے لیے 2 رکعت نماز پڑھے، یعنی بہت سارے ہمارے پاس نماز پڑھنے کی نیت کر کے نماز پڑھے، صلاۃ التسبیح پڑھے۔
لیکن دعا کون سی مانگے تو خود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتائی ہے، الگ الگ الفاظ سے مروی ہے، میں وہ دعا انشاءاللہ آپ کے اسکرین پر آ جائے گی، لیکن وہ دعا بہت پیاری دعا ہے۔ کون سی دعا؟ اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اور ایک دعا اللہم انک عفو کریم رحیم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ دیکھو عربی میں اگر دعا یاد نہ ہو تو جو جملے میں بتاتا ہوں وہ جملے رات کو ضرور ایک مرتبہ تو بولے تاکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا پر عمل ہو جائے۔ کیا دعا مانگنے کا؟ پہلی دعا مانگنے کا، اے اللہ اے اللہ اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک، اے اللہ تو تیری ناراضگی دور کر دے اور تو راضی ہو جا۔ نمبر ایک، اللہ تو ناراضگی دور کر دے اور تو راضی ہو جا۔ نمبر دو، اللہ تیرا عذاب دور کر دے اور تیری معافی قریب کر دے۔ اللہ تیرا عذاب دور کر دے اور تیری معافی قریب کر دے۔ اور تیسری بات، اے اللہ میں تیری پناہ میں آ گیا، اللہ میں تیری پناہ میں آ گیا۔ اور چوتھی بات، اے اللہ میں تیری تعریف نہیں کر سکتا، تو ایسا ہی بڑا ہے جیسا تو نے خود تیری تعریف کی ہے۔ اللہ میں کیا تعریف کروں، میں تو نالائق بندہ بندی، میں کیا تعریف کروں، تو اتنا بڑا قادر مطلق ہے، جیسا تو نے اپنی تعریف کی تو ویسا ہی ہے۔ اور ساتھ میں یہ دعا بھی مانگے، اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے نا، تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، اللہ تو ہم کو بھی معاف کر دے۔ تو یہ وہ دعا کا ترجمہ میں نے کیا جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بتایا کرتے تھے۔ تو اور اسکرین پر بھی وہ دعا آپ کو آ جائے گی۔ اب ایک بات مجھے کہنا، آخری بات، کہ دیکھو یہ بڑی رات آنے والی ہے، لاک ڈاؤن ہوگا، لوگ باہر نکلنے کی کوشش کریں گے، اور نہ کرے جیسے ہم کو بتایا گیا ہے، جو رول اور ریگولیشن ہے اس کو فالو کرے۔ ہم گھر میں رہیں گے، ہم سب گھر میں رہیں گے اور گھر میں بیٹھ کے عبادت کریں گے۔ اور صحیح بات ہے، آج ہم کو باہر جانے نہیں ملے گا، قبرستان جانے نہیں ملے گا، مسجد میں جانے نہیں ملے گا، اور ہم گھر میں رہیں گے تو ہمارا دل ٹوٹا ہوگا، ہمارا دل ٹوٹا ہوگا، بار بار یاد آتا ہوگا کہ گزشتہ سال لاسٹ ایئر ہم کیسے مسجد میں گئے تھے، لاسٹ ایئر ہم کیسے قبرستان میں گئے تھے، لاسٹ ایئر ہم کیسے ہماری ماں اور ابا کی قبر کے سامنے گئے تھے، لاسٹ ایئر ہم کیسے رات کو مسجد میں بیٹھ کے عبادت کرتے تھے۔ لیکن یہ سال لاک ڈاؤن ہے، ہم گھر میں رہیں گے، ہمارا دل ٹوٹا ہوا ہوگا۔ فکر مت کرو، ٹوٹے ہوئے دل کے پاس اللہ ہوا کرتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے 7 آسمان مجھے سما نہیں سکتے، 7 آسمان مجھے سما نہیں سکتے، 7 زمینیں مجھے سما نہیں سکتی، لیکن مسلمان کا ٹوٹا ہوا دل مجھے سما لیتا ہے۔ تو ہمارا ٹوٹا ہوا دل ہوگا، اس ٹوٹے ہوئے دل میں اللہ ہوگا، اور اللہ ہمارے دل میں ہوگا۔ جو بھی مانگتے جائیں گے، ہم غم میں ہیں، دکھ میں ہے، پورا وطن غم میں ہے، پوری دنیا دکھ میں ہے، ہم دعا مانگیں گے، اللہ ہماری دعا کو قبول کریں گے۔ اور ایک بات بتا دوں کہ رات کو عبادت کرنے سے پہلے اپنا لوگوں سے معاملہ صاف کر لے۔ اگر آپ کسی سے بات نہ کرتے ہو تو اسے معافی مانگ کر بات کرنا شروع کر دیں۔ اگر آپ کے اماں ابا آپ سے ناراض ہو تو ان کو راضی کر لیں، خاص کر کے یہ بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد میں پھر جو مغرب کی نماز پڑھو جمعرات کو، اور پھر جو عبادت میں لگو، کھاؤ پیو سحری تک اور خوب عبادت کرو، لیکن پہلے معاملہ صاف، سب سے معاملہ صاف۔ کسی سے بات نہ کرتا ہو تو بات کر لے، کسی کا حق دبایا ہو تو اس کا حق واپس کر دے۔ اگر اپنے ماں باپ ناراض ہو، خاص کر کے ماں باپ ناراض ہو تو ان کو راضی کر لے۔ میں ایک بات بتا کر بات ختم کروں گا، ماں کا درجہ بہت اونچا درجہ ہے، ماں کا درجہ بہت بہت بہت، اللہ کی قسم اتنا اونچا درجہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک اللہ کے ولی بیٹھے تھے، ان کے بہت سارے مریدین بیٹھے تھے، اور وہ سارے مریدین کہنے لگے حضرت ہم روز آپ کی مجلس میں آتے، آپ کوئی چیز ہم سے مانگتے نہیں ہے، کبھی آپ کھانا بھی نہیں مانگتے، کبھی پیسہ بھی نہیں مانگتے، کبھی کپڑا بھی نہیں مانگتے، کچھ بھی نہیں مانگتے، ہم روز آپ کی مجلس میں آتے، آپ کچھ بھی ہم سے مانگتے نہیں۔ تو وہ جو اللہ کے ولی بیٹھے تھے بڑے پیار سے کہنے لگے بھائی میں کچھ نہیں مانگتا، کیونکہ اللہ نے مجھے سب کچھ دیا ہے اور میں اللہ سے مانگتا ہوں۔ تو سارے مریدین نے بار بار کہا کہ آپ کچھ تو مانگے نا، آپ کچھ تو ہم سے مانگے نا۔ تو اللہ کے ولی نے کہا جاؤ جنت کی مٹی لے کر آ جاؤ، جاؤ جنت کی مٹی لے کر آ جاؤ۔ سارے مریدین جتنے لوگ بیٹھے تھے، جتنی پبلک بیٹھی تھی، ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے کہ حضرت تو کہتے جنت کی مٹی لے کر آؤ، ہم نے جنت دیکھا ہی کہاں ہے کہ ہم جنت کی مٹی لے کر آئے؟ میں جنت دیکھا ہو تو وہاں جا کے جنت کی مٹی لائے۔
ایک مرید جو ان کے خاص مرید تھے اٹھے، کہا حضرت میں لے کر آتا ہوں. سارے لوگ ہنسنے لگے، لو یہ چلا اب جنت کی مٹی لینے کے لیے چلا. تھوڑی دیر میں وہ کچھ دھول لے کر آیا، اپنے ہاتھ میں کچھ غبار اور دھول لے کر آیا. حضرت نے مسکرا کر فرمایا بتا دو تم کیسے جنت کی مٹی لے کر آئے ہو. تو حضرت اس مرید نے کہا نہیں حضرت آپ ہی بتا دو کہ میں یہ کیسے جنت کی مٹی لے کر آیا. حضرت نے فرمایا یہ جنت کی مٹی لے کر آیا. اور کیسے لے کر آیا؟ یہ سیدھے گھر گیا، سیدھے گھر گیا. اس کی ماں لیٹی ہوئی تھی، ماں کے پاؤں کے تلوے میں، ماں کے تلوے میں جو دھول لگی تھی، ماں کے تلوے میں جو دھول لگی ہوئی تھی، جو پاؤں میں دھول لگی ہوئی تھی، اس کو اس نے اپنے ہاتھوں سے رگڑا اور اپنے ہاتھ میں لے کر آ گیا. کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جنت تو ماں کے قدموں کے نیچے ہے، تو ماں کے قدموں کے نیچے جو مٹی لگی وہ لے کر آیا، تو وہ جنت کی مٹی لے کر آ گیا. یعنی دنیا میں بھی جنت کی مٹی ہمارے ہاتھ میں آ سکتی ہے. اگر کوئی اپنے ماں کے تلوے سے غبار لے لے تو سمجھ لو کہ اس نے جنت کی مٹی کو اپنے ہاتھ میں لے لیا.